السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ کمپنی کمانڈر کا فراہم کردہ نقشہ اس نے میز پر بچھا کر اپنے ہاتھ کی انگلی اس جگہ رکھی جہاں وہ لوگ اس وقت موجود تھے۔ تمہارے خیال میں کون سا راستہ محفوظ ترین ہے؟ مالک رام نے سوال کیا۔ سر، ہم نے آپ کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ میرے جوانوں نے اس طرف ریکی کر کے دیکھا ہے، یہ راستہ بہت محفوظ ہے۔ کمانڈر نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مالک رام نے صرف ایک لفظ پر اکتفا کیا۔ میرے جوان اس راستے پر ایکٹیو ہیں، کمپنی کمانڈر نے دوبارہ کہا۔ دوبارہ وہی جواب ملا۔ شام ڈھلتے تک مالک رام آرام کرتا رہا۔ مقررہ وقت پر جب کمپنی کمانڈر اپنے 2 نوجوانوں اور جیپ کے ساتھ وہاں پہنچا تو اسے روانگی کے لیے تیار پایا۔ انہیں یہیں چھوڑ دو، میں جیپ خود ڈرائیو کروں گا۔ کمپنی کمانڈر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لیکن سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ حکم ہے، کہتے ہوئے مالک رام نے ڈرائیور سیٹ سنبھال لی۔ رائٹ سر۔ کمپنی کمانڈر حیران تھا کہ وہ پوسٹ کی طرف جانے کے بجائے کسی اور راستے پر مڑ گیا تھا۔ سر، یہ راستہ تو… شٹ اپ! اس نے کمپنی کمانڈر کو اس طرح ڈانٹا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا اکڑ اور بدتمیز افیسر نہیں دیکھا تھا۔ بی ایس ایف کا کمپنی کمانڈر ہونے کے ناطے اس علاقے کا بلا شرکت غیر بادشاہ تھا، لیکن وہ اسے اپنے ہیڈ کوارٹر سے اس سلسلے میں خصوصی احکامات ملے تھے کہ اس نے کیپٹن صاحب کے حکم کی بلا چوہوں چر تعمیر کرنی تھی۔ جس لہجے میں اسے یہ حکم دیا گیا تھا، اس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ سرحد سے چند فرلانگ دور ہی اس نے جیپ کھڑی کر دی۔ یہاں سے پوسٹ کا فاصلہ کتنی دیر کا ہے؟ اس نے اچانک ہی کمپنی کمانڈر سے پوچھ لیا۔ سر، تقریباً آدھا گھنٹہ کا۔ اور پیدل؟ اگلا سوال ہوا۔ سر، 1 گھنٹے کا، کمپنی کمانڈر نے کہا۔ آل رائٹ، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کمپنی کمانڈر بے بس اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی کیپٹن مالک رام نے اگلے ٹائر کی ہوا نکال دی تھی۔ 10 منٹ بعد ٹائر تبدیل کر کے پوسٹ پر چلے جانا، اپنے ساتھیوں کو الرٹ رکھنا، انہیں یہی بتانا کہ میں نے سرحد اسی جگہ سے عبور کرنی ہے جو جگہ تم لوگوں نے پلان کر رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پیدل سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمپنی کمانڈر کا جی چاہتا تھا اپنا سارا پستول اس پر خالی کر دے، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ احکامات بہت سخت تھے، اس کے ہاتھ اور زبان بندی تھی، البتہ اس کے دل سے بددعا ضرور نکلی کہ کم از کم سرحد کے دوسری طرف ہی کوئی اس کو گولی مار دے۔ کمپنی کمانڈر کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا کہ وہ جیپ کا ٹائر خود بدلے اور اپنی پوسٹ تک پہنچے، کیونکہ اس جیپ میں ریڈیو یا وائرلیس سسٹم بھی نصب نہیں تھا۔ اس عمل میں اسے کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ اب اسے اس بات کی سمجھ آنے لگی تھی کہ کیپٹن نے کیوں یہ سب کچھ کیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باحفاظت سرحد عبور کر جانے تک کسی کو کانوں کان بھی خبر ہو اور پوسٹ پر موجود بی ایس ایف کے لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کر لی ہے۔ اپنی قسمت کو کوستا کمپنی کمانڈر بادل نخواستہ جیپ کا ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ سجوار شاہ نے اچانک ہی اپنی جیپ اس جگہ روک دی تھی۔ وہ یہاں تک تقریباً 40 میل کا سفر طے کر چکا تھا اور آج خلاف معمول اکیلا ہی اس طرف آیا تھا۔ اس کے ساتھی اس کی عادت سے واقف تھے کہ کبھی کبھار سجوار اکیلا ہی نکل جایا کرتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ بات بڑی خطرناک تھی، لیکن خطرات سے کھیلنا جیسے اس کا مشغلہ تھا۔ ڈیرہ جتوئی سے مراد کوٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے اچانک ہی جیپ کو کچے راستے پر اتار دیا تھا۔ بظاہر یہ کچا راستہ تھا، لیکن کئی سالوں سے مسلسل استعمال ہونے کی وجہ سے اس نے گزرگاہ کی حیثیت ضرور اختیار کر لی تھی۔ گھنی اور خاصی بلند جھاڑیوں کے بیچوں بیچ اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کیے وہ چلتا چلا جا رہا تھا۔
جس علاقے میں وہ سفر کر رہا تھا اس علاقے میں تو عام حالات میں پولیس کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، خصوصاً اس راستے پر دن کے وقت بھی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ سجوار شاہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ معمول کے مطابق جیپ چلا رہا تھا۔ تقریباً 4-5 میل وہ اسی طرح چلتا چلا گیا جب ایک جگہ اچانک اس کے سامنے سرخ رنگ کی ٹارچ روشن ہوئی۔ سجوار شاہ نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آف کر کے انجن بند کر دیا۔ جھاڑیوں سے 5 مسلح نقابپوش نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی احترام سے ان کی نظریں جھک گئیں۔ مرشد سائیں، ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا، کیسے ہو بہاول؟ سجوار شاہ نیچے اتر آیا۔ ٹھیک ہوں سائیں، آپ کی نظر کرم ہے تو سب اچھا ہے سائیں۔ میرے ساتھ آؤ، سجوار شاہ نے کہا اور ایک اور نقابپوش کے تعاقب میں چل دیا۔ دونوں تھوڑی دیر بعد بہاول کے اڈے پر موجود تھے۔ بہاول کے اشارے پر اس کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ حکم مرشد سائیں، بہاول نے جو اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا قریباً ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا۔ بابا، ایک کام کرنا ہے، لازم ہو گیا ہے۔ جب تک ہم سرکار پر دباؤ نہیں بڑھائیں گے وہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو سودے بازی کے لیے مجبور کر سکوں۔ بابا بہاول، تم تو جانتے ہو کہ ادھر فوج نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ اس علاقے میں بھی کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ وڈیرا 2 کے ڈیرے پر پرسوں کچھ افسر لوگ آئے تھے بات کرنے۔ کوئی بڑا حملہ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اس نے بہاول کی آنکھوں میں جھانکا جس نے اپنے مرشد سائیں سے نگاہیں ملتے ہی نظریں جھکا دی تھیں۔ آپ حکم کرو مرشد سائیں، میں جانتا ہوں میرے مخبر اس علاقے میں چاروں طرف پھیلے ہیں۔ سائیں، آپ کو تو ہر بات کا علم ہے، یہ لوگ بہت سے غلط الزامات بھی میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ہر روز میرے سر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ سائیں، تم ایسے بھی کرو، مجھے اس جنجال سے نکالو۔ اب میری بچیاں بیاہنے کی عمر کو آ گئی ہیں۔ مجھے اب کسی کی ماں بہن کو بے آبرو کرتے بہت خوف آتا ہے سائیں۔ یہ بات کہتے ہوئے بہاول کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بابا، فکر نہیں کرو، ڈیرہ جتوئی معاملات کو بہت بگاڑ رہا ہے۔ تم تو جانتے ہو بہاول کے ڈیرے جتوئی کے حکم سے ہی اس علاقے کی پولیس کوئی رپورٹ کسی ڈاکو کے خلاف اوپر بھیجتی ہے۔ سجوار شاہ نے اپنی دائیں مونچھ مروڑتے ہوئے بہاول کی طرف کن انکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، سائیں، وڈیرے جتوئی کی طرف سے مجھے 2 مرتبہ گرفتاری دینے کا مشورہ مل چکا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سرکار سے سودے بازی کر کے میری سزا میں کمی کروا لے گا، لیکن میں نے کورا جواب دے دیا ہے۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اس چکر میں نہ پڑنا۔ تمہیں اپنے چچیرے کا حال تو معلوم ہے نا، اس نے بھی وڈیرا کے کہنے پر ہتھیار ڈال دیے تھے اور پھانسی کا انتظار کر رہا ہے۔ نہ بابا، ان کے چکر میں نہ آنا، سجوار شاہ نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ جو حکم مرشد سائیں، بس میری گھر والی اور بچیوں کا خیال رکھنا۔ بہاول نے ہاتھ باندھے۔ تم ان کی فکر مت کرو، وہ ہماری حویلی میں بڑے آرام سے رہتی ہیں۔ اور ہاں بابا بہاول، کل ہمارے کچھ اور دوست بھی آ رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پروگرام پر عمل کرنا ہے۔ بابا، اس علاقے کا ڈی سی بڑا اکھڑ سا بندہ ہے، ذرا اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہوگا۔ سائیں، کیا ہمیں ڈی سی پر حملہ کرنا ہے؟ نہیں، تمہیں پنجاب سے آنے والی ٹرین پر حملہ کرنا ہے۔ بابا بہاول، اس سے پہلے جس علاقے میں بھی ٹرین پر حملہ ہوا ہے وہاں سے حکومت نے تمام اعلیٰ اہلکاروں کے تبادلے کر دیے ہیں۔ اسی طرح اس ڈی سی کا بھی تبادلہ ہو جائے گا اور ہم اپنے مطلب کا بندہ یہاں لگا لیں گے۔ بابا، سائیں نے ادھر بات پکی کر رکھی ہے، جیسے ہی یہ بندہ یہاں سے جاتا ہے ہمارا بندہ آ جائے گا، جس کے ذریعے بات چیت کر کے میں تمہیں بچوں سمیت دوسرے ملک میں پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ سجوار شاہ نے اپنے گھنونے منصوبے کی تفصیلات اسے سمجھائیں۔ لیکن سائیں، اس طرح اچانک فائرنگ سے بے گناہ بھی؟ بابا بہاول، تمہیں آج کل انسانی جانوں کی بہت فکر ہونے لگی ہے۔
بابا چھوڑو اس دھندے کو، کہیں ہاریوں والا کام کر لو، تم گولی نہ چلانا، بس وہاں موجود رہنا، یہ کام ہمارے دوسرے ساتھی کر لیں گے۔ بابا تم سیاست کو نہیں سمجھتے، سیاست میں کسی کی نہیں اپنی جان کی فکر کی جاتی ہے، تمہاری بچیاں بیاہنے لائق ہو رہی ہیں اور تم گناہ ثواب کے چکر میں پڑے ہو۔ بابا کوئی کام کی بات کیا کرو، ایسی باتوں سے معاملہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیا ٹھیک ہے کیا غلط، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ بہاول بابا ہم سرکار دربار میں بیٹھے ہیں، سرکار دربار کے معاملات کی فکر تم نہ کیا کرو، بس وہ کرو جس کا حکم ملتا ہے۔ سجوار نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا، بہاول نے اس کے گھٹنے چھوتے ہوئے کہا۔ میں اب جاتا ہوں، کل تک 5 بندے ادھر آ جائیں گے، انہیں یہاں مہمان رکھنا ہے، بہت کام کے بندے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت اچھے ہیں، تم نے صرف ان کا حکم ماننا ہے، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر سجوار شاہ کھڑا ہو گیا۔ سائیں کھانا تو ہمارے ساتھ کھا لیتے، آپ کے لیے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد وہ جس طرح یہاں آیا تھا اسی طرح چپ چاپ واپس لوٹ گیا۔ بہاول کے ساتھی سجوار شاہ کو جنگلی سلسلے کے باہر پکی سڑک تک اپنی حفاظت میں رخصت کر کے آئے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا بابا؟ حویلی سے کچھ دور اپنے ڈیرے پر پہنچ کر اس نے دروازے پر موجود اپنے منشی سے دریافت کیا۔ بھلے سائیں بھلے، سب خیر ہے سائیں۔ منشی نے ہاتھ جوڑے، وہ اپنے سائیں کے ساتھ ہی پرتکلف ڈرائنگ روم تک آیا تھا۔ اپنے سائیں کے جوتے اس نے اپنے ہاتھوں اتارے تھے۔ کوئی پیغام؟ سجوار شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ سائیں کچھ نہیں، یہ بہاول کی گھر والی بہت ضد کر رہی ہے ملاقات کے لیے۔ بابا مل لیں گے اس سے بھی، مل لیں گے، کل ملا دینا، کیا مصیبت ڈال رکھی ہے اس نے، تم سے ایک عورت بھی قابو نہیں ہوتی، سجوار شاہ نے غصے سے کہا۔ سائیں آپ کے حکم کا خیال ہے مرشد، ورنہ تو اس کی مجال نہیں کہ دم بھی مار سکے، منشی نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ خیر دیکھیں گے صبح کو، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، اب کوئی فون وغیرہ مجھے نہیں دینا، کل صبح بھی میں خود ہی جاگوں گا، مجھے جگانا نہیں۔ اب تم جاؤ۔ منشی باہر آ گیا۔ واپسی پر اس نے دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کیا تھا۔ سجوار شاہ وہیں ایک آرام دہ صوفے پر ڈھیر ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر اس نے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی راہ لی۔ سجوار شاہ آج واقعی تھک گیا تھا۔ اسے صبح ہی پارٹی کی طرف سے سرحد پار کے مہمانوں اور ان کے پلان کی اطلاع ملی تھی، اور آج ہی اس نے یہ اطلاع جنگل میں بھی پہنچانی اور مہمانوں کی حفاظت اور رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ بیڈ روم میں داخل ہونے کے لیے اس نے دروازہ کھول کر دروازے سے ملحقہ دیوار میں لگا بٹن دبا دیا، اور جیسے ہی بلب کی روشنی میں کمرے میں نظر دوڑائی، حیرت سے اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اس کے بستر کے سامنے موجود آرام دہ کرسی پر ایک سندھی نوجوان بڑے آرام و سکون سے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ سجوار شاہ نے دوسرے ہی لمحے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ میں دوست ہوں، سجاول نام ہے میرا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سجوار شاہ اسے پہچان گیا۔ یہ کیپٹن مالک رام تھا، جسے سجاول کا نام دے کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے ملاقات کا؟ سجوار شاہ اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ تعارف سے پہلے وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے سائیں کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ باہر موجود آپ کے محافظوں کی فوج یا کسی اور کو خبر ہوتی، سجاول نے کہا۔ لیکن آپ نے تو کہیں اور آنا تھا، اور وہاں ہمارے آدمی۔ ہاں سائیں، واقعی مجھے کہیں اور آنا تھا، لیکن میں انتہائی احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری کسی بھی غلطی کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بالآخر مجھے آپ ہی سے ملنا تھا، اس لیے میں نے طے شدہ منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی۔ کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی اگر کچھ ہو بھی جاتا۔ بابا اگر یہ لوگ اتنے سیانے ہوتے، کسی قابل ہوتے تو اب تک بہت کچھ کر لیتے۔ بابا سجاول، ادھر بس نام ہی کی سرکار ہے، یہاں حکومت ہماری ہے، سرحد سے یہاں تک کسی کی مجال نہیں
کہ ہمارے حکم کے بغیر پر بھی مار سکے۔ بابا اہم ہے، یہاں کی حکومت ہم ہیں، بڑے رونت سے اس نے جواب دیا۔ حق ہے سائیں، بجا فرمایا سائیں۔ سجاول نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک درخواست کرنی تھی سائیں کہ میرے ساتھیوں کو یہاں لائے بغیر سیدھا ٹکانے تک پہنچا دے، میں وہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جتنا کم خطرہ مول لیا جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو جائے گا، ابھی تم آرام کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے کمرے میں موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے منشی وہاں موجود تھا، اپنے سائیں کے خاص کمرے میں ایک مہمان کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ شخص کہاں سے نازل ہو گیا۔ اس حویلی میں تو ہوا کو اپنی مرضی سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی، یہ تو انسان تھا، جیتا جاگتا انسان۔ منشی، سجاول ہمارے خاص مہمان ہیں، ان کو ساتھ والے بیڈ روم تک پہنچاؤ، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ سجوار شاہ نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ جو حکم سائیں۔ منشی اب نارمل ہو گیا تھا۔ خاص مہمان کا مطلب اس سے زیادہ کون سمجھتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ ایسے پرسرار خاص مہمان اکثر اس کے سائیں سے ملنے آتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح درجنوں مسلح محافظوں کو جل دے کر یہ پہلا مہمان آیا تھا۔ منشی نے مہمان کے لیے اس خاص بیڈ روم کا بندوبست کیا تھا جہاں دن یا رات کے کسی بھی حصے میں سوائے خصوصی ملازمین کے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس رات مالک رام کئی دنوں کی بے آرامی اور بے چینی کے بعد پہلی مرتبہ قدرے سکون کی نیند سویا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق بڑا پر اعتماد تھا۔ یہ لوگ اس کے برسوں کے رفیق تھے۔ ان کی مدد سے اس نے بنگلہ دیش اور بھارت کے دور دراز علاقوں میں بہت سے خفیہ آپریشن کیے تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جو اس سے پہلے پاکستان میں بھی ایسے خفیہ آپریشن کر چکے تھے۔ مالک رام جانتا تھا جن لوگوں کا وہ مہمان ہے وہ انہی کے پروردہ ہیں، ان کی حیثیت غیر ملکی کٹ پتلیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب سے بھارت نے اپنی سرحدی علاقوں میں ان غداروں کی سہولت، تربیت اور حفاظت کے لیے کیمپ قائم کیے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں انہیں وہ پناہ، تربیت اور اسلحہ دیا تھا، اس کے بدلے تو خاص طور پر سجوار شاہ اور اس کی جماعت کے لوگ بھارتی حکومت کے کسی بھی حکم پر کتے کی طرح دم ہلانے لگتے تھے۔ اس علاقے میں موجود پاکستانی سیکیورٹی کی بھی مالک رام کو خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کے حکمران اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے خصوصاً اس علاقے میں ان لوگوں کا دم بھرتے ہیں جو اصل میں غدار لیکن بظاہر پاکستان نواز بہروپیے بنے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ دوران تربیت اس نے اپنے انسٹرکٹر سے پوچھا تھا کہ جب اس ملک کی علیحدگی پسند تنظیموں کے بہت سے لیڈر کھلم کھلا بغاوت کی باتیں اور اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں تو پاکستانی حکومت انہیں لگام کیوں نہیں دیتی؟ ابھی تم نوجوان ہو، ان باتوں کو سمجھ نہیں سکو گے، بظاہر یہ بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو ہوس اقتدار میں اندھے حکمرانوں کو چاروں طرف صرف ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا اتہاس ایسے سینکڑوں واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ مہابھارت کیا تھی؟ ہوس اقتدار میں اندھے ہو جانے والے خون کے رشتہ داروں نے دھرم اور انسانیت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کروشیترز کے میدان میں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اور دنیا کے اتحاد کی طویل ترین لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ہم تو صدیوں سے چلتر بازیوں سے آگاہ ہیں، یہ بیچارے تو کل کی پیداوار ہیں۔ جب ہم اقتدار کی دیوی کے چرنوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں تو یہ کس باغ کی مولی ہیں، اس کے انسٹرکٹر نے کہا تھا۔ لیکن مالک رام کو اس جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے را کے سندھو دیش سیل میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ ان لوگوں نے اب تک ہزاروں کی تعداد میں کتابچے چھاپ کر پاکستان میں تقسیم کروائے تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستانی اخبارات کے چیخنے چلانے کے باوجود حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تھی۔
محض اشک شوئی کے لیے معمولی نوعیت کی گرفتاریاں کی جاتی جو پھر سیاسی سودے بازیوں کی نظر ہو جاتی۔